بجاہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین مسخر کائنات خلا نمبر اولین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کی بارگاہ میں ذوق شوق محبت اور الفت کے ساتھ آواز بلند ہدیۃ السلام پیش کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضور خواجہ خواجگان سلطان الہند خواجہ معین الدین معین ملت اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے، ولی را ولی میں شناست، صاحب ولایت کو صاحب ولایت ہی جانتا۔ تو فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ واجب التعظیم قابل تکریم معزز خواتین و حضرات، انتہائی واجب الاحترام بانی محفل میزبان محفل صوفی باصفا پیکر اخلاص و وفا سجادہ نشین دربار عالیہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جناب میاں غلام حیدر صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، زینت مجلس صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، صدر انجمن غوثیہ انٹرنیشنل دامت برکاتہ العالیہ، مہمان خصوصی عالم معقول والمنقول خطیب نکتہ دان اور خطیب سابق جامع مسجد دربار حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت علامہ مفتی محمد مقصود احمد قادری دامت برکاتہ اللہ، صوفی باصفا جناب الحاج صوفی محمد مشتاق احمد نقشبندی، خلیفہ مجاز حضور غوث الاعظم دربار عالیہ بغداد شریف، اور ہمارے محترم حسان امریکہ الحاج محمد اصغر چشتی صاحب، جناب محترم خلیفہ دربار عالیہ نقیب آباد شریف، محترم المقام صوفی محمد طلعت نقیبی صاحب، دیگر محترم و محتشم سامعین و ناظرین،
اللہ رب العزت کی توفیق سے اور حضور ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مقدس سے زبدۃ العارفین سند الواصلین نور نظر علی المرتضیٰ دل بند فاطمۃ الزہراء جگر گوشہ محمد مصطفیٰ حضرت علی بن عثمان المعروف حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقد سالانہ آپ کے عرس پاک کی عظیم الشان مجلس پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں ہمیں ان کاملین حقہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، یقیناً یہ چلنے والا سلسلہ ارواح مجندہ کا عالم ارواح سے دنیا میں قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پائے تکمیل تک ہو جائے۔ بارگاہ سمدیت میں دعا ہے رب ذوالجلال حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ عرس پاک جو ہر سال جناب الحاج میاں غلام حیدر صاحب جس کو تقریباً 20 سال سے تو میں حاضری پیش کر رہا ہوں اور 31 سال سے مسلسل نیو یارک کی سرزمین پر میاں صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا اللہ رب العزت ان کی طرف سے حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں اور رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول ہو۔ میں انفرادی بھی اجتماعی بھی میاں صاحب کے ساتھ ان کے برادر محترم جناب میاں سعید صاحب مرحوم اور ان کی ہمشیرہ محترمہ میاں صدیق صاحب مرحوم اور ان کی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ کا تہ دل سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان دونوں مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، صغائر و کبائر کو معاف فرما کر فردوس بری اور اعلیٰ علیین میں مقام حقہ سے ہمکنار فرمائے، اور میاں صاحب کو بھی اور ان کے دیگر تمام اہل و عیال پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آئندہ آنے والے ہر قسم کے مصائب آلام سے نجات عطا فرمائے اور مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما کر ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور یہ شیخ ہندی کا خاندان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اس دنیا میں بھی حضور داتا گنج بخش کی نظر توجہ اور قیامت کے دن بھی ان کی بارگاہ عالی میں جگہ نصیب فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل نماز سے پہلے پروفیسر غلام سرور صاحب تصوف کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس نے پوری دنیا میں خاص طور پر نیو جنریشن کو، نوجوان نسل کو اور ان کو ذہنی اور فکری طور پر کافی سارا پراگندہ کر رہا ہے۔ سوسائٹیز میں اور مارکیٹ میں بعض ایسے پلمبر، مستری، ٹیکنیشین، مکینک اور الیکٹریشین جیسے مولوی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آ گئے ہیں جنہوں نے آ کر جن کا نہ تو علم سے کوئی واسطہ ہے، حضرت تشریف فرما ہے، ہم سادات کے اور پیروں کے ساتھ زادے ہو کر پھر بھی ہم نے کالج یونیورسٹی کے ساتھ کھجور کی بنی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ کے 9 سال پڑھا اور اتنے اتنے موٹے کیڑے حضور ہوتے تھے، جب وہ کاٹتے تھے نا تو ان کو جب ہم اتارتے تو ان کی سری اندر رہ جاتی تھی، خود ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ ادھر پورے ٹانگوں پہ نا آج بھی ان کے داغ موجود ہے۔
تو یہ مارکیٹ میں اس طرح کے پلمبر، مستری اور ٹیکنیشین اور الیکٹریشین اور مکینک مولوی آ جائیں تو جو حال اس وقت دین کا کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، تصوف کے حوالے سے بات کرنی ہے تو میں تو چونکہ حضور داتا کے وقت کا ذکر کر رہا ہوں، اور ویسے بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ایسے لوگوں کے نام بھی لینا اور ان کا تذکرہ بھی کرنا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن جو ارشاد فرماتا ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آج کل بڑی بحث مباحثہ، ادھر سے الیکٹریشین جواب دیتا ہے، ادھر سے پلمبر جواب دے رہا ہے، ادھر سے مکینک جواب دیتا ہے، ادھر سے مستری جواب دے رہا۔ اب دیکھیں، ہمیں ان عہدے والوں اور ان پروفیشن والے لوگوں کو اور ان حرفت و پیشہ والے لوگوں کا بھی ادب احترام ہے، لیکن ان کے اپنے پیشے ہیں، ان کے بغیر آپ کی زندگی چل نہیں سکتی۔ آپ ظاہر اگر آپ کا گھر ہے تو پلمبر بھی چاہیے آپ، میں حد تک نہیں کسی کی کر رہا۔ میرا اٹرنی ہے، ایک انڈین ہندو ہے، تو میں کسی کام سے ادھر گیا تو بات چیت چل نکلی۔ جب بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے علمی یا کسی اور حوالے سے، کیونکہ میں نے شریعہ پڑھی ہے تو چاروں فقہا کو پڑھا ہے، اور اس پر میرا تھیسس بھی ہے، اور انٹرنیشنل لا پڑھا ہے، تو مجھ سے وہ بعض اوقات اس سلسلے میں سوال کرتا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، سید بھائی ہم تو ویسے ہی اٹرنی بن گئے، ہماری یہ ٹائی سوٹ آفس نہ دیکھا کرے، اس کے جتنے خرچے ہیں نا وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے کل اپنے گھر میں ایک ٹیپ میری یعنی ٹوٹی خراب ہو گئی تھی، تو میں نے ایک پلمبر کو بلایا، اس نے ٹوٹی لگانے کے $350 دیے۔ تو میں نے سوچا کہ کرم مہرا تو کیا جھگ مار رہا، تو پورے دن میں 350 نہیں کماتا، یہ 15 منٹ میں آگے کما کے لے گیا ایک ٹوٹی لگانے کے، تو بہتر تھا پلمبر بن جاتا۔ امریکہ میں جو ٹیکنیکل فیلڈز ہیں آپ جانتے ہیں، ان کے زیادہ بائی دا آور جو ہے وہ چارج کیے جاتے ہیں، اور جتنے سوٹڈ ووٹڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر اخراجات بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ساری انکم آن دا پیپر ہوتی ہے، جو پروفیشنل سے بڑے وائٹ کالر جاب والے، اور جو دوسرے آ جاتے ہیں ان کا سارا انکم کیش میں ہوتی ہے، میجورٹی۔ تو ٹوٹی لگانے والا اسے چیک تو نہیں نہ دے گا، وہ تو 250-300 سے ویسے ہی پکڑا دے گا نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا عموماً۔ ہاں انلیس کہ آپ کا بہت بڑا کوئی پروجیکٹ آپ نے اسے دیا ہو تو پھر دوسری بات۔ تو میں بتا رہا یہ تھا کہ ہر صنعت و حرفت و پیشہ والے کی اس کی اپنی فیلڈ میں ادب احترام ہے۔ میں کوئی حد تک نہیں کسی کی کر رہا، میں ایک بتانے والی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ جب نان پروفیشنل بندہ کسی اور فیلڈ میں جا کر تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا تو جو حال اس وقت دین کا کیا جا رہا ہے پھر یہی ہوگا۔ اور مفت کے مفتی پھر آگے ایسے آنسر کرتے ہیں اور ایسی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، عجیب ماحول ایک بن چکا ہے۔ اور میں خاص طور پر جو صحیح معنوں میں جنہوں نے علم پڑھا ہے مدارس میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ان کے لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب، اس کا ترجمہ جس کا ذکر پروفیسر غلام صبر صاحب نے فرمایا، میرے نانا علامہ ابوالحسنات نے کیا، یہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اور اس کا یہ تیسرا باب ہے، تصوف پر مشتمل، 3rd چیپٹر۔ اس کے پہلی فصل میں آپ نے جو آیت کریمہ کوٹ کی ہے وہیں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور ان سے کوئی اگر
اس طرح کے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی سلامت رہو، جہاں ہے وہیں رہو، بس سلامت رہو۔ تو جو حالات سے جب آپ ان کے جاہلانہ سوالات کے جوابات اور اشکالات پر آپ بحث مباحثہ شروع کر دیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یعنی تصوف کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی کوئی غیبت کرے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ پر بہتان لگائے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی کوئی چغلی کھائے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کی کوئی مخالفت کرے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے حوالے سے کوئی غلط بھی بات کرے، حتیٰ کہ کوئی آپ کی تعریف کرنے لگا ہے آپ کے منہ پر آ کر، تو سمجھ جائیں کہ یہ تکبر، غرور اور نخوت کی طرف آپ کو ابھار رہا ہے۔ بلکہ تصوف یہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس طرح کے جاہل جب آپ سے مخاطب ہو تو حالت آپ کی کیا ہو، بھائی سلامت رہے، چپ رہے۔ اور پھر اس کے بعد تاجدار کائنات کا فرمان عالی شان حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من سامع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین او کما قال رسول اللہ۔ حضور داتا گنج بخش کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی جس نے اہل تصوف کی آواز سن کر ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ غافلین میں شمار ہو، غافلین میں شمار ہو، غفلت والا آدمی۔ آج کچھ ٹولے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ ایک متوازی دین ہے جی، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے بابا تجھے کیا معلوم، تم نے بخاری پڑھی ہو تو تمہیں پتا ہو نا، پہلی حدیث اٹھا، احسان کا معنی کیا ہے۔ جبرائیل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے ہیں اور صحابہ کو ان کا دین سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ بتائیے من احسان، احسان کیا ہے؟ اسی احسان سے تو تصور نکلا، وہیں سے تو شعائیں ٹوٹی، اسی کا تو فیض ہے کہ تم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن یہ ایمان اور عقیدہ رکھو کہ نماز پڑھ رہے ہو، دنیا کے کام میں ہو، حضر میں ہو یا صبر میں ہو، جس حالت میں بھی ہو یہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، میرا مالک میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ حالت تمہاری زندگی میں دوام حاصل کر لیتی ہے اور مداومت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب پہلی مداومت کا یہ انداز تھا کہ تم دیکھ نہ سکتے تھے، وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا تھا، کسی وقت نظر سولی کرتا ہے تم بھی اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ ہے احسان، یہ ہے تصوف۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان پھر آگے ایک کو آپ کیا فرماتے ہیں، ذہبا صف الدنیا و باقی اکدھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہے اور اس کی قدورتیں باقی رہ جائیں تو یاد رکھیے یہ تصوف نہیں بلکہ دنیا کی قدورتیں مٹ جائیں اور صفائی والی چیزیں تمہارے وجود کا حصہ بن جائیں اور اندر پاکیزہ، مقدس، مطہر، مصفہ، منقہ، مجلہ ہو جائے تو یاد رکھ اس دل کے آئینے کے اندر تمہیں رب کا دیدار نصیب ہو۔ یہ قلب تمہارا ایک آئینہ ہے، اسی کے اندر تمہیں رب ذوالجلال کا دیدار پھر نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے صوفیاء کا طریقہ اور اسے کہتے ہیں صوفی۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
رب ذوالجلال کی ذات پاک کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی نسبتوں کو پختہ کرنے کے حوالے سے اور جوڑنے کے حوالے سے اور ہر وقت ذکر الہی اور رب ذوالجلال کی وحدانیت میں گم ہونے کے حوالے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ میں خاص طور پر بات ذکر کر رہا ہوں، آج کل ہمارے بعض سادات کرام اور سادات پیران عظام کو بعض رافضی اور تفضیلی ٹولہ بڑا پمپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور خام خواہ ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے اور صحابہ کی نسبت غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، اس گئے گزرے دور کے اندر آپ نے عقیدہ لینا ہے تو اس کشف المحجوب سے لیجیے۔ یہ عقیدہ جو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش دے کر گئے ہیں، یہی عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی نے دیا ہے، ابو الحسن اشعری نے دیا ہے، اور مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے دیا ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دیا ہے۔ کیا ہم اپنے ان اسلاف کے عقائد کو چھوڑ کر آج کے تفصیلی عقائد کو بناؤ؟ یہ تمام سجادہ نشینان سے گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھیے، حضرت امیر ملت کی طرف دیکھیے، حضرت پیر مہر علی کی طرف دیکھیے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف دیکھیے، حضرت خواجہ بابا فقیر محمد چوراہی کی طرف دیکھیے، ارے ان بزرگان دین کی طرف دیکھیے۔ ان کے عقیدے جب صحابہ اور اہل بیت سے مل کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تھے تو آقا کی بارگاہ میں مہر لگ جاتی۔ یہ مت کہا کرو علی علی تبھی قبول ہے جس علی میں صدیق صدیق جس کے ساتھ عمر عمر ہوگا، عثمان عثمان ہوگا، فاطمہ فاطمہ وہی قبول ہے جس کے ساتھ زینب بھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، رقیہ بھی ہوگی، حسین حسین اسی کا قبول ہے جس کے ساتھ حسن بھی ہوگا، محسن بھی ہوگا، اور زین العابدین اسی کا قبول ہے جس کے ساتھ حسن مثنیٰ بھی ہوگا، اور حسن عسکری اسی کا قبول ہوگا جس کے ساتھ غوث جلی بھی ہوگا۔ یہ سارا عقیدہ پوری لڑی لے کر آیا کرو، یہ جدا نہ کیا کرو، ڈنڈیاں نہ مارا کرو۔ یہ ہے تصوف، اور یہ ہے تصوف سارے کا سارا جو حضور داتا گنج بخش نے دیا، خواجہ اجمیر نے دیا، غوث پاک نے دیا، بہاؤالدین نے دیا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے دیا، اور یہی تصوف امیر ملت نے دیا۔ حتیٰ کہ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث دہلوی محمد علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے عرس کے موقع پر منصب صدارت پر تشریف فرما ہے، اس وقت وہاں پہ آپ کے مریدین میں کچھ احباب کے درمیان جو خود آپ کے خلفاء بھی تھے اور کچھ خلفاء کی اولادیں بھی تھیں، اور اس سلسلے میں کچھ مسئلہ آپ کے پوتوں کے درمیان ان کے ساتھ ہو گیا بحث مباحثے میں۔ 3 دن ظاہر بات عرس ہوتا تھا تو گفتگو ہو گئی، آپ نے عقیدہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت بیان فرمایا، تو میرے دادا حضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، جو میرے مرشد نے عقیدہ بیان کیا ہے وہی عقیدہ حق ہے، چاہے پیر ولایت شاہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس عقیدے سے سرے ہوئے انحراف کرے گا تو ولایت شاہ اپنے اس بیٹے کو تسلیم کرنے کے لیے عزیزان گرامی قدر، ہم تو ان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں جن ہستیوں نے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور ان ہستیوں کی بات کر رہے ہیں جن کی سنتیں قضا ہو جائیں تو حضور خود تشریف لائیں اور فرمائیں مہر علی میرے شہر میں میری سنتیں قضا، اور مہر علی عرض کرے یا رسول اللہ اگر آپ کے شہر میں مہر علی کو پتا ہوتا کہ سنتیں قضا کرنے سے مصطفیٰ کی زیارت ہوتی ہے، مہر علی فرض بھی قضا کر دیتا۔
عزیزان گرامی قدر تصوف یہ ہے سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اور ان پلمبروں اور ان مستریوں اور ان مکینکوں اور ان ٹیکنیشنوں اور اس طرح کے یہ جو آگے نان پروفیشنل مارکیٹ میں لوگ اور جن کو یوٹیوب بنا کر اور اس پر اپنے کلپس چڑھانے آ گئے ہیں اور چڑھا کے گھر میں بیٹھ کر 2 اینٹ کی مسجد بنا کے لوگوں کے عقائد کو لوٹ رہے ہیں، دعا کریں اس دور کے اندر اللہ پاک ہمارے عقیدوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ہاں جی، حضرت فرما رہے ہیں یہ علماء سو ہیں، اور میں اس میں اضافہ کر دوں یہ علماء سو ہمارے بعض عام بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ علماء ہے، یہ علماء نہیں، یعنی علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے 1400 سال کی تاریخ کے اندر ایسے بڑے لوگ آئے فتنہ پرور، بڑا بڑا علم ہوتا تھا ان کے پاس، یہ بھی نہیں کہ وہ جاہل ہوتے تھے۔ حسن ابن سبا جیسا شخص جس نے بغداد جو کنگ میکر سمجھا جاتا تھا، کنگ میکر، بادشاہوں کی سلطنت ہلا کے رکھ دیتا تھا، سائنسدان بھی تھا بڑا، یہ چرس سگریٹ میں ڈال کر اس نے ایجاد کی تھی جو یہاں مروانا کے نام کے ساتھ مشہور ہے نا، جو کہ نیو یارک کے اندر لیگل ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر بچوں کو اس سے خاص طور پر محفوظ کریں، میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، اور بچوں کی جب گھر آئیں تو ان کے منہ کی سمیل چیک کیا کریں اور دیکھا کریں کہ یہ اسپرے تو نہیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے کر لیتے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں چونکہ میں بھی یونیورسٹی اور کالج سے مار کھا کے آیا ہوں اور میں ایسی شرارتوں کو اچھے طریقے سے نوجوانوں کو سمجھتا ہوں، تو لہٰذا مجھے بتانا ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھ رہا ہے، تو اگر کسی کو کوئی مائنڈ ہو رہا ہو تو مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ چیزیں وہ ہیں، وہ باتیں وہ ہیں جو بعد میں آپ کو شاید سمجھ آئیں، جب آپ کا وقت گزر جائے گا، جب آپ باپ بنیں گے، جب آپ بڑے بنیں گے تو پھر آپ کو اپنے اولادوں کے فیوچر کا جب خیال ہوگا نا تو پھر آپ سوچیں گے کہ میرا بچہ اس کا بلڈ ورک کروائیں کہ یہ کوئی نشہ وشہ تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ حسن بن سبا جس نے سگریٹ پراپر چھوٹا سا جو آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہوتا ہے، حکا چھوڑ کے، بھائی حکا کیوں اٹھائیں، سگریٹ پکڑ لیں، یہ سگار سگریٹ، یہ آپ آگے ایک اور چیز وہ کیا نکل آئی ہے جی، وائپ کیا اسے کہتے ہیں آپ، ہاں جی، یہ ڈفرینٹ قسم کی یہ ساری جو جان لیوا اور نفسیاتی مریض بنانے والی چیزیں سائیکولوجیکلی جو افیکٹ کرتی ہیں اور فیوچر سے آپ کو اور آپ کے کیریئر کو تباہ کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں، اور خاص طور پہ بڑے بڑے پروفیشنل ایگزامز کی تیاری کرنے کے لیے، کیونکہ میرا پروفیشنلز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے ساتھ، تو وہ پوچھتے ہیں جی ہم نے تیاری کرنی ہے، بہت زیادہ برڈن ہو گیا دماغ پر، تو فلاں ٹیبلٹ لے لے، میں نے کہا اس ٹیبلٹ کے اندر بابا ذرا خود جا کے سرچ کر اس میں کیا کیا ڈلا ہوا ہے، نہیں جی ذرا سکون آ جاتا ہے، وہ برڈن بڑا، بوجھ بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات کتنے یہ آپ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بڑے بڑے پروفیشنل جو اسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر میں یہ خاص طور پر اس حوالے سے کہوں گا کہ عام بندے کو چونکہ علماء سو کا معنی سمجھ نہیں آتا، تو سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے کسی مولانا صاحب نے کہا نا تقریر ختم کرتے ہوئے کہ بھائی میں بیت الخلا جا رہا، تو عام بندوں کو تو نہیں پتا تھا بیت الخلا کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا 5:30 بھی دعا کری، تو مقصد ہے کہ عربی میں انہوں نے بیت الخلا کا، اردو میں واش روم، ٹوائلٹ یا انگلش میں یہ ورڈز استعمال کرتے ہیں، تو بندوں کو تو نہیں پتا ہوتا بیت الخلا کا معنی کیا ہے۔ تو علماء سو کا، علماء کو تو علم ہے، عربی کا معنی ہے یعنی فتنہ پرور اور برائی کے وہ لوگ جو برائی کو پیدا کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جن کا ہر وقت کام ہے، یہ تاریخ میں بھی ایسے ہوئے ہیں۔ تو میں حسن بن سبا کی بات کر رہا تھا، اس نے ایک چاند ایجاد کیا تھا جو دریائے دجلہ پر رات کو لگایا جاتا جس سے پورا شہر روشن ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی اس کے پاس مرید آتا تھا اسے وہ سگریٹ ایک لگا کے دے دیتا، مرید ایک کش لگاتا، وہ کہتا جناب عالم استغراق میں چلے گئے، پیر صاحب نے جناب پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی قدر ایسے فتنے تاریخ عالم کے اندر بڑے آئے اور بڑے گئے، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ذلیل و رسوا ہو کر اپنے اپنے انجام کو پہنچے۔ نام رہا تو انہی لوگوں کا
جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، آج بھی مولانا جلال الدین رومی کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی جلال الدین سیوطی کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی جلال الدین محلی کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی غوث جلی کو یاد رکھا جاتا ہے، آج بھی داتا علی حجویری کا ذکر موجود ہے، آج بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ذکر موجود ہے، لیکن ان کے نام ہر زبان زد عام نہیں، سوائے جنہوں نے تاریخ پڑھی ان کو پتا ہے کہ ایسے فتنے آئے۔ آج کے دور کے بھی یہ فتنے ہیں، ان کو آپ سمجھیے، ان پر غور کیجیے۔ جس طرح ہر دور کے اندر اصلی اور جعلی موجود ہوتا ہے، یہ اسی طرح کے جعلی لوگ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور اصل کی پہچان نصیب فرمائے۔ وما علینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تعارف پر آ گئے۔ میں ایک بات وضاحت کر دوں، پاک سے دیا مجھے کسی قسم کا کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو۔ میں نے کل بھی یہ بات ایک جگہ پر کی تھی، جو عقیدہ شدہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے سے پھر گیا، جو چاہے وہ کرائے، لیکن وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ میں قبلہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے گھر کے، انشاءاللہ اس عقیدے پر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اب بلا تخیر میں آج کی محفل کے ہمارے آخری مقرر، ہمارے مہمان خصوصی، جن کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن نے بہت عرصہ حضور داتا صاحب کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ داتا صاحب کی منظور نظر یہ شخصیت ہے، قبلہ شاہ صاحب نے آپ کو بتایا۔ آج کے دور کے جو علماء ہیں، میں فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے عقیدے اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں فخر ہے اپنے علماء کا۔ میں بلا تخیر حضرت عامہ مفتی مسعود احمد قادری صاحب، جو کہ داتا صاحب کے سابقہ خطیب ہیں، ہمارے مہربان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں کہ شہید آئیں اور داتا صاحب کی بارگاہ میں راکب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين میزبان محفل صوفی باصفات قلعہ قبلہ صاحبزادہ یہ غلام حیدر صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ پیر طریقت سید صفدر حسین شاہ صاحب جناب صوفی مشتاق احمد صاحب دیگر معزز مکرم حاضرین محفل بزرگوں بھائیوں عزیزوں آپ سب آگے تشریف لے اب جو نیچے پیچھے بیٹھے ہیں کرسیوں والے بیٹھے رہیں گے مجھ سے پہلے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب فخر السادات فاضل جلیل عالم نبیل جناب سید شہزاد مصطفیٰ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے جامع اور اصلاحی خطاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خطاب پہ